السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ہم نے دیکھا کہ سیاسی جلسہ عوامی مارچ سندھ سے ہوتا ہوا پہنچ چکا ہے پنجاب، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کراچی کی جانب بھی رواں دواں ہیں پی ٹی آئی، اور اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ ایک ہی محاذ پر نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ دونوں مارچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے یعنی نواز شریف اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں یا پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس وقت دوسری جانب کھڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب سے ہونے والی اس ملاقات کے اندر نواز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے. اور بات یہی ہوئی ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کا ہی معاملہ چلے گا یا پھر لانگ مارچ کے جو معاملات ہیں وہی چلتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت سب سے اہم ترین بات اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بات چیت ہے کہ کس طریقے سے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا چناؤ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے کی لینگویج استعمال کی تھی خان صاحب کے لیے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ کچھ ناشائستہ بھی تھے، لیکن شاید کہ اس وقت وہ انتہائی جوش و خروش میں ہیں. پنجاب میں جب داخل ہوئے ان کا کلیم یہ تھا کہ پنجاب میں داخل ہوتے وقت انہیں کافی مشکلات ہوئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں ان کے لیے، اور جب وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کیا تب جا کر وہ رکاوٹیں دور کی گئی ہیں. کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی قسم کے مسائل کا سامنا ہے جب وہ سندھ میں آئے ہیں؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو جلسہ گاہ ہے اس میں پانی چھوڑ دیا گیا، اور ان کے لیے جو میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ پانی کے ساتھ چھوڑا گیا. اسی وجہ سے لوگ اس طرح سے نہیں آ پا رہے جس طرح ان کو توقع ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ووٹ جو ہے وہ ضرور پی ٹی آئی کا ہوگا، البتہ اگر پیپلز پارٹی سے پیسے لے رہے ہیں ان کے ورکرز تو لینے دیں اور ان کو بھی کمانے کا حق ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب تو اس وقت بہت زیادہ اس بات پہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ یقیناً تحریک انصاف کو مل سکتا ہے سندھ سے، اور فارمولا بھی پیش کر دیا کہ جناب جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان کے ساتھ اگر شامل ہو جائیں تو یقیناً کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور پیپلز پارٹی یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس وقت پنجاب میں داخل تو ہوئی ہے، تو کیا اس وقت اس نے اپنے تمام جتنے بھی کام ہیں وہ سیٹ کر دیے ہیں؟ جو وزراء ہیں وہ اپنے تمام کام انجام دے کر پنجاب کی طرف گئے ہیں یا تمام کام کا چھوڑ چھاڑ کر پنجاب کی جانب رواں دواں ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کرا دو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان اللہ نیازی صاحب، تحریک انصاف سے تعلق ہے. جناب بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشد بخاری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ، تشریف لائیں. زاہد آوان صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں تنظیم الاعوان سندھ کے، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے پاس کیا منصوبہ ہے اور سندھ کا یا پاکستان کی بہتری کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس وقت نیازی صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ کیا جناب اس وقت آپ لوگ سندھ میں بڑے طاقت کے ساتھ داخل تو ہو گئے ہیں، کیا واقعی پانی موجود تھا گراؤنڈ میں یا لوگ کم تھے، بہانہ تھا کیا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نہ کوئی بہانہ ہے نہ کوئی لوگ کم ہے. لوگوں کی تعداد دیکھی آپ نے، جس طرح گٹکی سے ہم شروع ہوئے ماشاءاللہ جگہ جگہ رستوں میں جس طرح شاندار استقبال ہوا. سندھ کے مطلب انٹیریئر کے علاقوں میں بھی ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جہاں شاید زرداری مافیا کے جو لوگ بیٹھے ہیں سرداروں کے شکنجوں میں جگڑے ہوئے بیچارے ہاری بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو وہ اپنے مطلب اپنے چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے بھی وہ آئے، استقبال کے لیے آئے. شاہ محمود قریشی صاحب کا استقبال کیا، ہمارے علی زیدی صاحب کا استقبال کیا، علی مادر شیخ کا استقبال کیا. بے تحاشا لوگ جلسوں میں آئے، تقریریں سنی، دیر تک 11 بجے تک ہمارا قافلہ آیا اور لوگ بیٹھے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ الحمدللہ ایک تبدیلی کا سائن ہے سندھ میں بھی، کہ لوگ یہ زرداری مافیا سے جان چھڑانے کا ان کو پتہ ہے کہ وقت آ چکا ہے، اور عمران خان ہی ایک چوائس ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی یہ وڈیروں سے ان کو نکالے گا. اچھا، اس وقت جو ہے کلیم یہ کر رہے تھے ہمارے جو بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹیج پہ 250 لوگ تھے تو 150 جو ہیں وہ تقریر سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہ کل ملا کے تو کوئی 350-400 لوگ بنتے ہیں. تو کیا اتنے ہی لوگ تھے آپ کے پاس؟ دیکھیں میڈیا وہاں موجود ہے سارا، کوئی ایسی چیزیں ابھی تک تو سامنے آئی نہیں. ہم تو بڑے مطمئن ہیں. اور اب انشاءاللہ جو حیدرآباد کا آپ دیکھیے گا، حیدرآباد سے پھر جب ہم کراچی آئیں گے تو یہ پورا جو اکٹھا ہو کے جمع غفیر ایک لوگوں کا سیلاب کراچی کی طرف آئے گا. اور یہ ان کو تو یہ جو
انہوں نے جو سندھ اسمبلی میں جو اپنے کالا قانون اور یہ اپنی جانبداری کی ہوئی ہے نا، انشاءاللہ اس کو لے بہا کے لے جائیں گے ہم. اچھا، تو ویسے آپ نے کیوں رکاوٹیں کھڑی کی؟ پنجاب میں جب داخل ہو رہے تھے رحیم یار خان کے پاس جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پیپلز پارٹی کو. نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، روڈ کھلے ہوئے ہیں. وہ اچھا مزے کی بات ہے، جیسے رحیم یار خان ایک نیشنل ہائی وے پہ آئے یہ اس پہ، تو وہاں تو ٹرکوں کی ٹریلرز کی لائن ہوتی ہے، ہیوی ٹریفک جو کراچی سے اور پنجاب سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ لائن بھی دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری کتنی بڑی لائن ہے اندھیرے میں. جس طرح انہوں نے لاسٹ کووڈ کے دوران اندھیرے میں راشن لاکھوں روپے کروڑوں کا کہتے جی ہم نے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو راشن بانٹ دیا، اسی طرح رات کے اندھیرے میں چیزیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو کھلا میدان دیا ہے. شیخ رشید نے کلیئر کیا کہ آؤ بھائی ویلکم، جو چیز چاہیے. عمران خان نے کہا ہے آپ کو پانی بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، آئے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. چلیں بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخاری صاحب، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا واقعی رکاوٹیں تھیں یا آرام سے آپ داخل ہو گئے پنجاب میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہماری آواز پہنچانے میں عوام تک ہماری مدد کی. اس کے بعد آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کو، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں 28 تاریخ سے پولیو مہم چل رہی ہے. لہٰذا یہ جو پولیو ورکر آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جو صحت کے محافظ آتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں اور اس پولیو مرض کو اس ملک پاکستان سے ختم کرنے میں مدد کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ رکاوٹیں تو بہت تھی. انہوں نے جو کنٹینرز وغیرہ لگائے تھے، ٹریکٹرز وغیرہ، یہ جو کھنڈا تھارے وغیرہ لگائی تھی، بہت ساری چیزیں انہوں نے لگائی تھی. لیکن وہ قافلہ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ بلاول صاحب کے اوپر عوام کا اعتماد ہے. اور جو عوام یہاں سے اب ایسا بھی نہیں ہے، جس ضلع میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس ریلے سے زیادہ عوام اس ضلع کی عوام وہاں کڑی ہوئی ہے. اچھا، جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہم انٹری کر رہے ہیں تو وہاں کی مقامی عوام کڑی، کیونکہ اب عوام تنگ آ چکی ہے. خان صاحب اب جو فیصلے کر رہے ہیں تو کیا یہ فیصلے بغیر مارچ اور بغیر اس کے نہیں ہو سکتے تھے؟ آج اگر ہم بلاول صاحب کی قیادت میں نکلے ہیں تو صرف اسی خاطر اور اسی عوام کی بقا کی خاطر نکلے کہ عوام کے اوپر مسلسل مہنگائی کے طوفان گرائے جا رہے ہیں. عوام کو ایک دیوار کی طرف لگایا جا رہا ہے. وہ آج آپ دیکھیں پیٹرول کہاں جا رہا ہے، میڈیسن کہاں جا رہا ہے، اشیاء خوردنوش کہاں جا رہی ہے، روزمرہ کی جو ضروری اشیاء ہے وہ کہاں جا رہی ہے. خرچے ایکسپینسز لوگ کے بڑھ گئے، انکم جو ہے وہ وہی ہے. الٹا لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے. آج آپ کرائم کے روشد ہو کے، آج آپ ہر قسم جتنے بھی کرائم ہے، چینا چپٹی ہو گئی، چوری ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری وارداتیں ہو گئی جس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ جو ہے خان صاحب نعرے لگاتے تھے کہ جس ملک میں پیٹرول مہنگا ہو جائے سمجھو وہ لیڈر چور ہے. یہ آج خود اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت آپ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ لوگوں نے کیوں رکاوٹیں کھڑی کی؟ دیکھیں ہم نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی. بالکل اس بات میں شک نہیں ہے کہ قائد صاحب ہمارے، دیکھو اگر ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے تو ہم خود اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں. ہم خود ایک احتجاج لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں، یہ تو ایک جمہوری حق ہے ان کا. ہم نے کوئی رکاوٹیں نہیں دی. ہاں بشر ایک بات آپ بتائیں وقار بھائی، جس اسٹیج سے کھڑے ہو، ان کے اسٹیج سے کھڑے ہو کہ بلاول صاحب جی بلاول صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ ایسے لیڈران سے کیا توقعات رکھیں گے؟ جن کے اسٹیج سے بلاول صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں کہ جی بلاول، تو اس میں دیکھو کوئی وجوہات ہے. تو لگ گیا تھا گھبرانا نہیں ہے، خان صاحب کی آواز چل پڑی تھی آپ کے بلاول صاحب کے ہوتے ہوئے چلیے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، وہ تھے جو تھا وہ نعرہ، وہ غلطی سے وہ جانے لگا کہ غلطی سے لگانا کچھ اور تھا، لگانا کچھ اور تھا، لیکن گھبرانا نہیں ہے لگ گیا. لیکن یہ جو ہے یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا یہ باقاعدہ عوام، یہ جو بندہ تھا یہ ایک پولیٹیکل ورکر نہیں تھا، یہ ایک عام آدمی تھا. اچھا، لیکن اس نے تنگ آ کے اسٹیج تک اپنے آپ کو پہنچا کے وہاں سے آواز لگائی ہے. اچھا، لیکن یہ بات وقار بھائی، بات یہ ہے کہ عوام اب اس چیز کو سمجھ چکی ہے. عوام اس وقت اتنی پریشانی کی حالت میں، آپ دیکھیں آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر جب جاتے ہیں تو پبلک جو ہے اس وقت کوئی پرچیزنگ نہیں کر سکتی. مطلب اگر آپ ایک دیہڑی دار آدمی کے لیے اس وقت گزارا بہت مشکل ہو گیا. میں جو حساب لگا رہا ہوں، جو میں کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو بہت مشکلات کا سامنا ہے. جناب آگے بڑھتے ہیں اور زاہد عوان صاحب سے بات کریں گے اس تمام صورتحال پر کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال آپ خاص طور پہ سیاسی طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت جو انصاف کر پا رہی ہے عوام کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ایک نیوٹرل ایز اے پاکستانی اس وقت اپنا تجزیہ دوں گا جو میرا ذہن کہتا ہے.
देखिए, पहले तो पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और दुनिया जिस मसाइल से गुजर रही है, वर्ल्ड वार की तरफ हर बंदा सोच रहा है, जो रशिया की, रूस की और यूक्रेन की जंग चल रही है और जो महंगाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बढ़ रही है, आया ये बताया जाए कि महंगाई के लिए इस वक्त निकलना अपोजिशन को सूट करता है? ये दुनिया का जो सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एक चीज सबसे बड़ी बात, फिर कोई भी अपोजिशन ने आपस में अपने मफादात को छोड़कर अवाम के लिए कोई लाए अमल फ्यूचर का रोड मैप दिया है? किसी ने कहा कि हम आकर क्या करेंगे, अवाम को किस तरह रिलीफ देंगे? ये खान ने इतना कर्जा चढ़ाया तो हम आएंगे तो आते साथ साल में 6 माह में कैसी एक जादू की छड़ी लाएंगे जिससे ये तमाम मामलात खत्म हो जाएंगे? एक चीज। दूसरी बात ये है कि तहरीके अदम एतमाद जो लाएंगे ये, इसमें आप देखें कि अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, वो चीज नजर आ रही है कि हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है, अपनी कौन सी सीट का नेगोशिएट करने में लगा हुआ है, कौन सीएम की सीट किसने लेनी है पंजाब की और सिंध के, तो अवाम का तो छोड़ दें कि दुख दर्द किसी में भी है। तो खान साहब की बात आ जाए पीटीआई की, मैं ये इन भाई से सवाल करता हूं कि पीटीआई चले, माजी में भी शमीम नकवी साहब खुद महंगाई के खिलाफ कभी धरना देते थे, कभी ये पीटीआई का तो एक ये ट्रैप रिकॉर्ड रहा है कि उसके अपने लोग उसके खिलाफ निकल आते हैं, चाहे वो सिंध में ले लें, चाहे पंजाब में, चाहे वजीर ऐसे कभी सियासी जमातों के नहीं निकल पाते, तो नहीं निकल पाते। दूसरी जमातों में माजी में ये चीज कम से कम नजर नहीं आई। अब भी जो खतरात हैं पीपल्स पीटीआई को, पीटीआई से ही हैं। जो आप सिनेरियो देख रहे हैं तरीन, वो किसी तरीके से राजी नहीं है पीटीआई में आने के लिए, ये चीज नजर आ रही है पब्लिक को। इसी तरह काफ लीग और बैसाखियों पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है पीटीआई, उन बैसाखियों से धामाडोल होके तो ये 3.5 साल उन्होंने जो है, जो खुद बैसाखियों पे खड़ा हो वो क्या डिसीजन ले पाएगा? आपके इसी मेट्रो के मैंने 10 प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने यही कहा है कि वो डामाडोल बैसाखियों पे खड़े हुए, कभी एक इत्यादि अपनी वजारत के लिए उनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी दूसरे करते हैं, और अब भी यही हो रहा है। अब भी आप काफ लीग का दे दें, वो बेटा और बयान दे रहा है, परवेज इलाही का बयान डिफरेंट है, कभी वो कहते हैं घबराओ नहीं हम आपके साथ हैं। आज की ट्वीट देख लें अपना मुनस इलाही की कि वो इमरान खान से मिले, उससे असद उमर से, उन्होंने एक तसल्ली दी कि हम कमिटमेंट के पाबंद हैं, हमारी ये रिकॉर्ड है कि हम नहीं। तो इसी तरह एमकेएम को आप ले लें तो खालिद महमूद सिद्दीकी और उनके, तो उनके बयानात को आप देख लेना, तो ये अपोजिशन जाहिर सी बात है सियासत है, और ये पाकिस्तान की सियासत है, इसका एक माजी है जो कि सबके अवाम के सामने। तो ये एक दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि अपोजिशन निकली है तो खान साहब को, गवर्नमेंट को परेशानी है इस वक्त, जिसकी वजह से एक रिलीफ मिला है। लेकिन ये बताएं मुझे कि इस परेशानी से या इस गवर्नमेंट को, इनका अपोजिशन का इरादा क्या है? गवर्नमेंट को गिराने का है या फिर सिर्फ खान साहब को हटाने का? उनको डराना है या हटाना है? जी, जो इतना आसान नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अरशद बुखारी साहब से बात करेंगे। अरशद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है आप निकल तो रहे हैं और कह रहे हैं कि खान साहब को आप गिरा देंगे, क्या आपको लगता है कि अदम एतमाद ले आते तो अवाम को कम से कम इतनी परेशानी नहीं होती? डायरेक्ट अदम एतमाद लाते। वकार भाई, बात यह है कि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम खान साहब को नहीं गिराएंगे, खान साहब खुद ही गिर जाएंगे। अच्छा, नहीं तो फिर मार्च किस वजह से? सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए लॉन्ग मार्च जो है, हमने खान साहब को, देखिए मेरी बात सुनिए, लॉन्ग मार्च इस वक्त, देखिए लॉन्ग मार्च जैसी निकली है, स्टार्ट लिए तो फौरन आपका पेट्रोल भी नीचे आ गया, फौरन आपकी पॉलिसीज भी चेंज हो गई। ये पेट्रोल पहले क्यों नहीं, अगर खान साहब को इतने बौखलाहट का शिकार होना था तो खान साहब पहले ही ये फैसले करते, महंगाई नहीं करती आवाम की खातिर। आज जब ये पेट्रोल को महंगा सस्ता कर रहा है तो क्या अब रेट वही नहीं है? फी बैरल वही रेट है। जब रेट वही है, आलमी मंडी में रेट वही है, तो यहाँ पर ये रेट तो बल्कि बढ़े हुए। लेकिन बुखारी साहब, इसमें एक और चीज भी तो कही जा रही है कि इस वक्त अगर पेट्रोल प्राइस कम करने होते तो बाकायदा इसके लिए प्लान करना पड़ता है और 2-2 महीने लग जाते हैं इसमें। तो आपने ये कैसे कह सकते हैं कि एकदम ही उन्होंने जो है वो कर दिया? देखिए, बढ़ाने में कौन से उनके 2 महीने लगते हैं? वो तो भाई रात को कुछ, सुबह कुछ, 7 महीने में 2-2 बार रेट बढ़ा रहे हैं। चले ठीक है, ये पूछेंगे कि क्या प्लानिंग इसके पीछे रही है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریٹ جو ہیں اس کے کم کیے جا رہے ہیں تو اچانک تو کم ہو نہیں سکتے, اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے, ماہر معاشیات بیٹھتے ہیں کتنے پیسے کم کرنے چاہیے, اگر 10 روپے کم کیے ہیں جبکہ عالمی مارکیٹ میں بڑھے ہیں تو کس طریقے سے اس کو کم کیا گیا ہے, یہ پوچھ لیتے ہیں جناب عرفان اللہ نیازی صاحب سے. نیازی صاحب, فارمولہ کیا تھا؟ فارمولہ بہت اچھا ہے, لوگوں کا عمران خان پہ اعتماد, جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈر تو نہیں ہے, کوئی خوف تو نہیں تھا؟ نہیں, پرواہ نہیں ہمیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کی وجہ سے. کھلاڑی آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اسپورٹس میں آدمی کو پرواہ کھیل کس طرح ہے, وہ عوام سے کھیل رہے ہیں یا سیاسی جماعتوں سے؟ وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, عوام سے. جیسے اپنے کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کے لیے کھیلا کرتے تھے نا, وہ ابھی پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے کھیل رہے ہیں. سر کیا ہوگا, کیا کس طرح سے کم کر دیا انہوں نے؟ بتا رہا ہوں نا, ہمارا ریونیو ایک ریکارڈ سطح پہ اکٹھا ہوا, اچھا, جو کہ مطلب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے جو ٹارگٹ سے بھی اچیو ہو جائے. ریونیو اچیو ہوا تو عمران خان نے تو کہا ہے کہ ٹیکس دیں گے تو ہم اور زیادہ عوام پہ خرچ کریں گے. تو عالمی منڈی میں ڈیزل پرائز بڑھ گئے, لیکن ہم نے 10 روپے کا ریلیف دیا, بجلی پہ ریلیف دیا. اسی طرح ہماری ایکسپورٹ جو مطلب ریکارڈ سطح پہ ایکسپورٹ گئی, اس کا بینیفٹ عوام کو دیا گیا. اسی طرح ریکارڈ ریمیٹنس باہر سے آئے جو پاکستانی بھیجتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان پہ اعتماد نہیں ہے, عمران خان پہ اعتماد تھا تو لوگوں نے ریکارڈ ریمیٹنس بھیجے پاکستان. لیکن نیازی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, یعنی یہاں سے آپ نے ریلیف دیا, دوسری طرف سے جو ہے عوام سے واپس لے لیا, یہ تو گھومنے کا ایک چکر لگ رہا ہے جناب. دیکھیں میری بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ واحد گورنمنٹ ہے جو اپنے بے تحاشا انہوں نے پروگرامز غریبوں کے لیے مطلب لوگوں کو مطلب ریلیف دے رہے ہیں اور لاکھوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ میڈیا تو بتاتا ہی نہیں ہے, ہمارا میڈیا بتاتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز ہو نہیں رہی لوگ, لیکن پچھلے 2 سالوں میں سر میڈیا بتا نہیں رہا, اس لیے پی کا قانون تو نہیں لے کر آئے تھے, اسی لیے بتا کیوں نہیں رہا؟ مطلب 33 ارب روپیہ 2 سال میں لوگوں کو قرضہ دیا گیا. اب پاکستان ایک ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے, دیکھیں آج تک ریکارڈ ہیلتھ کا 10 لاکھ روپے کا ہر بندہ علاج کروا سکتا ہے پورے پاکستان میں. نہیں کروا سکتا تو سندھ والے نہیں کروا سکتے, وہ بیچارے ہرڈرز آ جاتی ہیں. کیوں نہیں کرا سکتے؟ اچھا پھر اسی طرح آگے علاج کیوں نہیں کرا سکتے؟ پہلے پوچھ لیتے ہیں, آپ کے پاس آ رہا ہوں. جناب بخاری صاحب, علاج نہیں کرا پا رہے سندھ والے, ان کے لیے ہیلتھ کارڈ نہیں آ پا رہا ہے. پورے پاکستان میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں. جو فیسلٹیز انہوں نے کے پی کے میں دی ہے اور پنجاب میں دی ہے, بلوچستان میں دی ہے, وہاں اسپتال اویلیبل نہیں ہے سرکاری. یا الحمدللہ سندھ کے اندر اسپتال موجود ہیں, آپ کڈنی سینٹرز دیکھ لیں, آپ ٹراما دیکھیں. جب ہمارے سرکاری میں کام اچھی ہوئے تو ہم کیوں پرائیویٹائز کریں؟ نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب گھبراتا نہیں ہے. خان صاحب تو چور ڈاکو کو, لوگوں کو چور ڈاکو بھی بولتے ہیں, اس کے پاس جا کے جب ان کو خطرہ نظر آتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا, خان صاحب کے گھبرانے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آج انہوں نے کاپلی کو, کہ ان کے لیڈران کو, فروز الہی کو, ان کو چور بولا ہے, چور ڈاکو بول کے وہاں جا کے انہوں نے پیر کیا ہے آج تک. اور انہوں نے ایم کیو ایم کو قاتل, بتہ خور, قبضہ مافیا کہہ کے آج ان کی گورنمنٹ کہاں ہے؟ ان کی گورنمنٹ سنیں, ان کی گورنمنٹ کی 2 پہیے ہیں, 2 پہیے کسی اور کے پاس ہے. جب وہ اس میں سے ایک ہلے گا ان کی حکومت نہیں رہے گی. دیکھیں وہ بھی یہ ان کو جب بھی ایسے کوئی موقع آتا ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں, چلو بھی کوئی وزارت لے لی. سر اگر یہ ملک کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو کم از کم آپ سپورٹ کر دینا. سر آپ سپورٹ کر دینا اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں. وہ ریونیو دیکھو, ریونیو کا اگر ہوتا تو یہ قرض کہاں سے آ رہے, قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ قرض والے معاملات کہاں سے؟ جب ریونیو آپ کا بہتر ہو رہا ہے تو آپ قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ چاہیے تو بھی جب آپ کا ریونیو بہتر ہو رہا ہے تو آپ قرض واپسی کر دیں. یہ تو دینے کے بجائے لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ریونیو کہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت انہوں نے اشیاء خوردنوش, گیس میں, آپ یقین کریں بجلی کا جو بل کا سسٹم چل رہا ہے, ہم عوام پریشان ہیں. ابھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 10 PMTs ہماری غائب ہے, بلنگ کے سلسلے میں لے کے گئے. اچھا بل اگر ہوتا ہے, بل کا اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس میں 20% ڈسکاؤنٹ ہے یا 80% ڈسکاؤنٹ ہے, 20 اگر دے دیا, PMT آن ہو گئی, جیسی PMT آن ہو گئی, سرکولیشن سٹارٹ ہوا, بل دوبارہ آ گیا. تو بھائی خدا رہا اس ملک کی عوام کے, سر یہ تو آپ کی حکومت کے سارے معاملات ہیں نا سر, یہ تو آپ دیکھیں بجلی کے معاملات درست آپ کریں گے نا. معاملات دیکھیں, میری بات سنیں, اس میں تمام تر رکاوٹیں ان کی ہے. جتنی بھی معاملات چل رہے ہیں اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں ہم ٹف ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہونے دیں گے. آپ ہمیں صحت کارڈ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اسپتالوں میں
الحمدللہ ایسا نظام ہے کہ ہم مطمئن ہیں. ٹھیک ہے. آپ جائیں جنہیں SNICVD میں جائیں, آپ جائیں جنہیں سول ڈراما میں جائیں, وہاں الحمدللہ آغا خان سے اچھا علاج ہو رہا ہے. ہم صحت کارڈ کیوں دیں؟ لیکن سر بات یہ کہ کرپشن کے بھی تو الزامات لگتے ہیں نا, جنہ اسپتال کے اندر کتنے معاملات اس وقت کرپشن کے الزامات دیکھیں, کرپشن کا تو ان کا شروع سے نعرہ تھا. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم چوروں کو کٹہرے میں لائیں گے اور لندن میں دبئی میں جو رکھا ہوا مال واپسی لائیں. کہاں, کچھ بھی نہیں. FIR انہوں نے بنا دی. صحیح ہے. لیکن جس کیسوں میں کوئی ثبوت نہیں ہو, اس طرح تو کیسز بہت سارے بنائے. جب بھی اب کوئی حکومت آتی ہے اپوزیشن کے خلاف وہ کیسز بناتی ہے, لیکن اس میں جب تک سزا نہ ہو جائے کہ تو نہیں ہوتا ہے, تو اس کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, میں اوان صاحب کی طرف جاؤں گا. ظاہر صاحب, اس وقت جو ساری صورتحال ہے, خاص طور پہ اگر ہم جو اتحادی جماعتیں ان کا اگر کریکٹر دیکھیں تو قاف لیگ نے تو کہہ دیا ابھی گھبرانا نہیں ہے, خان صاحب اور ان کے وزراء کو کہہ دیا. لیکن MQM نے کہا ہے کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس پالیسی کے اوپر جا رہے ہیں, کہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہے تھوڑے سے معاملات تو ایسے ہیں. البتہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں اتحادیوں کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. سر کیا معاملہ ہے, اپوزیشن کے پاس نمبر پورے, حکومت کے پاس نمبر پورے, کیا ہے کیا کنفیوژن؟ دیکھیں, اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو یہ تحریک عدم اعتماد لے آتے, اب تک لا چکے ہوتے عدم اعتماد. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپس کی بھی تو بندر باٹ ہے نا, اس پہ بھی تو معاملات ہیں. اب کاف لیگ ہے, کاف لیگ اگر حاضر ابھی اپنی وزارتیں اور اس کے ساتھ اتحادی ہے وہ چھوڑتی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی لے دے پہ چھوڑے گی نا. کچھ لوگ کچھ دو کہ کاف لیگ ایک منجے ہوئی سیاستدان ہے, چودھری صاحب پرانے سیاستدان ہیں, وہ کچی جگہ پیر رکھنے والے تو نہیں ہیں. ساری اپوزیشن جماعتیں پورے پاکستان کی جتنی جماعتیں تنظیمیں ان کے پاس جا رہی ہیں, تو آخر کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں, کوئی نہ کہیں کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف بیٹھے چاہے وہ اپوزیشن. لیکن اس وقت جو میڈیا کے تھرو دکھایا جا رہا ہے, اب آپ کوئی بھی ڈیسیجن, نہ کوئی سینئر اینکر پرسن, تجزیہ کار, کوئی بھی اس وقت حتمی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے, ہر گھنٹے میں سیاست کا رخ چینج ہو رہا ہے, تو کچھ بھی آنے والے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اگر سیاسی شہید بنا دیں گے, میرا جہاں تک خیال ہے اگر لائیں گے تو خان صاحب نے پہلے کہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور میں پبلک میں آ جاؤں گا توڑ کے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آئندہ کے لیے اگر پبلک میں آتے ہیں تو سیاسی شہید بنیں گے, اور اگلی بار وہ مزید طاقتور بن کے آئیں گے. ان کی جماعت طاقتور, کیوں کہ 3.5 سال دیے گئے, ہونا یہ چاہیے اپوزیشن جماعتوں کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے, ان کو عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ اتنے نااہل ہیں یا مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ایسے غلط ڈیسیجن بہت سے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں آ کے. اس سے پہلے ماضی میں کسی جماعت نے ایکسیپٹ کوئی ایک ایسا نہیں کیا کہ میں نے یہ غلطی کر دی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو لیکن وہ اگر ان کو سیاسی شہید بناتے ہیں تو مسائل پیدا ہوں گے. سر یہ بھی تو بتائیے کہ اپوزیشن جو ہے پھر اتنی بھاگا دوڑی جو کر رہی ہے, تو کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ عوام کے خدمت کرنی چاہتی ہے, تو بھاگا دوڑی پھر تو فضول ہے. عوام کی خدمت دیکھیں, پھر وہی بات آتی ہے, عوام کی خدمت پچھلے 70 سالوں میں تو کی نہیں. عوام کی خدمت خان صاحب نے روکا تھا, کسی نے روکا تھا. تو دیکھیں یہ ایک عوام کے لیے نہیں نکلے, عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی آئی, کچھ خان صاحب کی جو کولیگز ہیں جو ان کی پارٹی میں مافیاز ہیں اس کی وجہ سے بھی انہوں نے بھگتا ہے, جو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. کچھ ان کی نا تجربے کاری سے بھی یہ بھگتا ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے جو ایسے کچھ ڈیسیجن لیے ہیں ایز اے پاکستانی, اگر میں سوچوں جن کا امپیکٹ آنے والے 5 سالوں میں 10 سالوں میں آئے گا, تو وہ آنا ہے. دوسری بات یہ آپ کون سی ایک روایت ڈال رہے ہیں. آج اگر بلاول صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے یا کسی نے بھی ایک ریلی نکالی, پہلے تو میں شاہ محمود PTI کے اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھیں. اس وقت جو دنیا میں وار کا سیاسی وہ چل رہا ہے, مسئلہ چل رہا ہے رشیا کا, اور وہ اتنا گندم کا ہمارا مسئلہ ہے, گیس کا ان سے مسئلہ ہے, ویٹ کا اور دوسری چیزوں کا مسئلہ ہے. اچھا, ان کو سیاسی امور پہ وزیر خارجہ کا یہاں کیا کام ہے اس وقت؟ جلسے جلوس اور ریلیوں کو اپنا لیڈ کرنا, ان کو یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ روایت اگر یہ ڈالتے ہیں, آج اگر کوئی بھی پارٹی نکلتی ہے ریلی لے کے, تو کل پھر خان صاحب اپنی جگہ صحیح ہوں گے, وہ بھی عوام میں جائیں گے اور پھر دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور نکلیں گے. کیا پاکستان کو اسی طرح اور اگلے 60-70 سال چلانا ہے؟ اس میں عوام کا سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عرفان اللہ نیازی صاحب, اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب
ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا ان کو جلد سے جلوس کرنے چاہیے تھے, اس پر سوال کا جواب لوں گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملک کو نا عمران خان جیسے شخص کی ضرورت ہے. جس طرح دنیا سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. دیکھیں آج سے کچھ 5 سال پہلے 3 سال پہلے لے لیں, ہمارے روڈوں میں وہی 2-3 قسم کی گاڑیاں ہوتی تھی. آج 3.5 سال میں کتنے ماڈلز کی گاڑیاں پاکستان کے روڈوں پہ چل رہی ہیں, اور کتنے ہی پلانٹس لگنے شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی طرف جا رہا ہے, لیکن سر اگر یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے تو ایک عام آدمی روٹی کو بھی تو ترس رہا ہے. دیکھیں عام آدمی کے لیے ریلیف, مہنگائی بڑھ چکی ہے, مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی نا. کووڈ کے بعد تو ترقی یافتہ ملکوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم تو پھر بھی مطلب ایک غریب ملک تھے, لیکن جس طرح ہم نے سنبھالا اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور عمران خان کی پالیسی کی مدد سے, فوری طور پہ جیسے ہی کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا تو جو مزدور چھوٹے طبقے کے تھے وہ سارے ہی مطلب بلڈنگز اور گھر بنانے لگ گئے, اور وہ اس میں کھپت گئے. اس کے ساتھ ہم نے 12,000 کا پروگرام دے دیا, جو آج 3.5 سال کے بعد ہم نے 14,000 کر دیا. اسی طرح جوان پروگرام ہم نے لون دے رہے ہیں. اب ایک پاکستان پروگرام لانچ کیا ہے. ہیلتھ کارڈ تو تھا ہی تھا نا, اب ایک پاکستان پروگرام لانچ کیا ہے جس میں 5 لاکھ روپیہ بلا سود ہر جوان شخص, پڑھا لکھا شخص وہ لون اپلائی کرے گا, اس کو 3 سال کے لیے وہ ملے گا, اپنا کاروبار کر سکتا ہے. تو کہنے کے مقصد یہ چیزیں پہلی دفعہ آئی ہیں. ہنر مند پروگرام, آپ بہت سارے جو ٹیکنیکل کالج تھی وہاں فری ان کو ہنر مند سکھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ. کوئی ان سے پیسے چارج نہیں کیے جا رہے بچیوں کو. اچھا اب جو اور ایک جو خان صاحب نے کہا انٹرنشپ دی جا رہی ہے ہر گریجویٹ کو 30,000 روپے کی, یہ چیزیں کہاں تھی؟ دیکھیں یہ اچھے اقدام ہیں. ہم مشکل میں ہیں, ہم مطلب قرضہ بھی لوگوں نے جو لیا ہوا تھا اس کو بھی اتارنا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے IMF کی باتیں کو ٹھکراتے ہوئے یہ ڈیزل پیٹرول انہوں نے کہا تھا بڑھایا جائے گا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کم کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور آپ دیکھیں اور کم ہو سکتا ہے. سر یہ فرمائے گا کہ ابھی وزیر خارجہ کی بات ہو رہی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس نازک صورتحال میں جہاں پر اس وقت روس اور یوکرین کے معاملات ہیں, انٹرنیشنل دباؤ ہے, ازبک جو لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں پاکستان, مختلف معاملات اس وقت چل رہے ہیں, وزیر خارجہ کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا سر؟ جلد سے جلوسوں میں یا پھر انہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب بالکل صحیح جگہ پہ ہیں. اچھا, ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کو ہم نے آزاد رکھنا ہے, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, کسی کا پارٹ نہیں بننا. جیسے پہلے وقتوں میں کبھی امریکہ کا حصہ دار بن رہے ہیں, بلا وجہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. ہم آزاد ہیں, ہم یوکرین بھی جائیں گے, ہم رشیا بھی جائیں گے, ہم چائنا بھی جائیں گے. انشاءاللہ ہر جگہ سے ہمیں ویلکم ملے گا عمران خان کی وجہ سے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دن ہمارے ملک میں مزید ترقی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی وزیر خارجہ صاحب جو ہے اس وقت صحیح کہا, میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. عوام میں وہ نکلے ہیں, آج بھی عوام میں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہے, جو ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بخاری صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح کا جسٹس شو کر رہے ہیں, لگتا ہے انہیں پسند نہیں آئی ہے یہ بات. لیکن اس وقت بخاری صاحب یہ فرمائیے گا, اگر وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہوئے تو آپ کے وزراء بھی تو پنجاب جا چکے ہیں سر, یہاں پہ کام کون کر رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیاسی ورکر کا, پولیٹیکل ورکر کا کام یہی ہوتا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہونا, نعرے بازی لگانا, ٹھیک ہے, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہونا, عوامی مفاد میں کھڑا ہونا. میں اس بات کو نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے تو وہاں اسلام آباد کے حالات کو دیکھتے ہوئے احتجاجاً یہاں کھڑے ہو گئے, پالیسی بنا دی انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہو ملک کے حالات چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے خان صاحب سے ہمیں اور کوئی گلہ نہیں ہے, گلہ صرف عوام کی بقا ہے اور عوام کی مفاد ہے. کہ عوام کے مفاد میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے
فلاں وہ اناؤنس کر دیا. اس طرح تو خان صاحب نے اس کراچی شہر کے لیے 1100 روپے پیکج کا اعلان کیا تھا. کہاں گیا وہ پیکج؟ نہ رہا وہ پیکج, نہ آئے پیسے, نہ ہوا کام. سنیں یار گرین لائن بسیں آپ کو ارے چلتی نظر نہیں آ رہی. اس میں یہ پیکج میں نہیں تھا, یہ اس پیکج میں نہیں تھا. جب یہ آئے تھے کراچی کے لیے 1100 روپے پیکج کا اعلان کیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. سنیں, یہ اپنا ایک منگوپی روڈ کا منصوبہ مکمل نہیں کر پا رہے تو ان سے میں کیا امید رکھتا ہوں؟ جو وفاقی منصوبہ ہے, جو وفاقی منصوبہ ہے جس کے اوپر آج بھی چوری کی واردات کرائم کی ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں اس وقت ملک کے حالات بہت خراب طرف جا رہے ہیں. خان صاحب نے پیکج کے اعلانات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. صبح خان صاحب بیٹھ کر لیٹے ہوئے کچھ اور اعلان کرتے ہیں, شام کو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے. اعلانات سے کام نہیں ہوگا. لیکن آج تک اس ملک کی تاریخ میں جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے انہوں نے یوٹرن لیا, انہوں نے یوٹرن لیا, کچھ نہیں لیا. ٹھیک ہے بخاری صاحب سوال کا جواب دے دیجیے گا. ایک منٹ نیازی صاحب سوال کر لوں میں, سوال لے لیں. بخاری صاحب سوال یہ ہے اس وقت کہ آپ نے جو وعدوں کی بات کی ہے کہ 1100 ارب کا وعدہ کر دیا, دیگر وعدے کر دیے, بہت وعدے کیے اور وہاں سے یو ٹرن بھی ہمیں نظر آئے, لیکن سر 250 بسیں جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی بھی لا رہی تھی, وہ کہاں چلی گئی سر؟ فروری میں, جنوری میں, کب سے آئیں گی سر؟ کب آئیں گی؟ کب؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 5 لاکھ روپے یہ جو اسکیم دی ہے ابھی تک وہ انڈر پروسیس ہے, ابھی تک نہیں. ابھی سنیں, اس طرح اعلانات بہت سارے ہوئے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں. اعلانات سے کام نہیں چلتا, ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی کر کے دیں, پریکٹیکلی کر کے دیں. آپ نے دیکھو اگر اس عوام کا بقا شانہ ہے, اس عوام کی مفاد میں کام کریں, ہم قطعاً نہیں کہتے ہیں. خان صاحب نے جو 8 سال یہاں پہ, تو اب ان کو وفاق میں 3.5 سال ہو گئے, ان کو کے پی کے میں 8.5 سال ہو گئے. وہاں کون سی دودھ کی نہریں بات انہوں نے نہیں پائی ہے. وہاں میں کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں, آپ وہاں جائیں. بسوں کا بتا دیں, بسیں اگر یہ ہوتا پشاور میں کیا ہوا, بسوں کا بتا دیں, پنچایت الیکشن میں کیا ہوا, منہ کی کانے پڑی. اچھا یہاں سے اب بسیں کب آ رہی ہے؟ ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے, ان کی ایک بات مجھے زاہد عوان صاحب کی بڑی اچھی لگی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ہم نہیں ماریں گے, ان کے اپنے لوگ ماریں گے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, کراچی سے میں نے جاتا ہے کوہاٹ میں, وہاں پر ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حمایت کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے. چلے اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز بھی یہ کر رہے ہیں. بخاری صاحب ایک اور چیز بھی, آپ ایک سوال اور بھی, جہاں بسیں اس وقت نہیں لا پائے ہیں, وعدے پہ وعدے کر کے توڑ دیے. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, جامع کراچی جانے والی ایک جو بچی ہے اس کا حادثہ ہوا اور حسن اسکوائر پہ ہی جو واٹر ٹینکر اس نے ٹکر مار کے اس کو کچل دیا. تو جناب یہ واٹر ٹینکرز کب ختم ہوں گے, بسیں صحیح طرح کی کب آئیں گی, ٹرانسپورٹ کے نظام کب بہتر ہوگا؟ کراچی کیا ایسی لاوارث ہے؟ دیکھیں کیا آپ یہ واٹر ٹینکر جو آپ کہانی بتا رہے ہیں, بالکل دیکھیں میں ہم اس چیز کے خلاف ہیں, اور جب بھی اس طرح کا آواز اٹھا, ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں واٹر ٹینکر معافی بہت کم ہو گئی. ہم نے اس چیز کے اوپر بہت ایکشن لیا ہے. اسسٹنٹ کمشنرز کو پابند کیا, سی ایم صاحب نے چیئرمین واٹر بورڈ کو پابند کیا, کس چیز پہ ایم ڈی واٹر بورڈ کو پابند کیا, کس چیز کے اوپر پابندی لگاؤ, اور کیا کم ہوا ہے, کافی کم ہوئے, کیونکہ ویسٹ میں جہاں میری رہائش ہے وہاں کتنے سارے اٹینڈ بند ہو گئے. دیکھیں اس چیز کے اوپر ہے, اور الحمدللہ پانی کا مسئلہ تقریباً 80% حل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹرانسپورٹ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ٹرانسپورٹ صرف بسیں نہیں ہیں, سر بسیں نہیں ہیں, سر بسیں نہیں ہے خالی, بلکہ جیسے جیسے اس وقت گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کہاں پہ یو ٹرن دینے, کہاں سے کٹ ختم کرنے, یہ تمام پالیسی کا حصہ ہوتی ہے. 2 بھائی جو ہیں, سگے بھائی جو ہیں, وہ حادثے کے شکار ہو گئے. اس وقت سر ان 2 مہینوں کے اندر تقریباً 150 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں شہر کراچی کی سڑکوں پہ صرف ٹریفک حادثات سے. لیکن سر یہ ٹریفک حادثہ تو حادثے ہوتے رہتے ہیں, ہم اس چیز کو بالکل نہیں کرتے, لیکن ہر چیزوں پہ روڈوں پہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جال پیچھے میں روڈوں کے کام ہو رہے ہیں. میں ان سے ایک ہی گلہ کرتا ہوں, دیکھیں میں یہ منگو پی روڈ کو کھودے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کیا ہے, کیوں نہیں بن رہا ہے, کس چیز کی کہاں بن چکا ہے, آج بھی وارداتیں ہو رہی ہیں. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں, ظاہر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, منگو پی سے کیا حالات ہیں, ظاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے یہ بسوں کی بات ہو رہی ہے یا سڑکوں کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے؟ سر میرا سوال تو سر منصوبہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ایک ہمارے بھی گیسٹ آئے ہوئے, ایک اور گیسٹ آئے ہوئے, بخاری صاحب ایک اور گیسٹ آئے ہوئے. بخاری صاحب نیازی صاحب آپ بات سنیں, نیازی صاحب کتنے بار اپنے کیے, آپ بات اس طرح پروگرام تھوڑی چلے گا سر, اس طرح پروگرام نہیں چلے گا. مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. بھائی عوامی کام کرو. عوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے سڑکیں بنانا کس کا کام ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا یا تحریک انصاف کا وفاق کا کام ہے یا صوبائی حکومت کا کام ہے؟ سر یہ سڑکیں بنانا آخر ہے کس کا کام؟ دیکھیں میری بات سنیں,
सड़कें या ट्रांसपोर्ट जी ये एक मसला है, जूं का तू है। अब कुछ हल किया है फेडरल गवर्नमेंट ने बसें दे के। इसी तरह मैं और तरफ बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के इस वक्त लिए बड़ी अहम है। जी अपोजिशन हो गई या गवर्नमेंट हो गई, शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने कहा जहां होना चाहिए वहां नहीं। मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत करता हूं। वो एक वजीर खारजा हैं, वो उमूर खारजा को इस वक्त देखें। अभी आपने देखा होगा कि अपना खान साहब का जो दौरा रूस था, उसके बाद उन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे $50 मिलियन का अमेरिका ने पेनल्टी लगाई, ठीक है। FATF का तलवार आप पे जो लटक रही है, 27 पॉइंट पूरे कर चुके हैं टोटल, मेरा लिए 1 पॉइंट रह गया है, लेकिन उन्होंने उसी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। हो सकता है कि और मजीद उसको खींचते जाएं। तो ये हम अपनी जो इंटरनल बहस है ये हमारी सालों से लगी हुई है और ये मामलात होते रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की बका के बारे में वाकई सोचना है तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त सोचें कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में हम ऑलरेडी अपना रूस की लॉबी को तस्लीम कर चुके हैं, रूस को एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो उसके हमें आगे जाके बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमें पॉलिटिशियंस को सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके हमें क्या मसाइल पैदा होंगे। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि जहां आपने FATF का भी अभी जिक्र किया है, 10 रुपए पेट्रोल प्राइसेस जो कम किए हैं इस वक्त, तो ये भी IMF या वर्ल्ड बैंक के जो मामलात थे, क्या उसकी भी रोगर्दानी की हुई है? मतलब यानी कि जो मुआहदे तो तोड़ा है। जहां तक मेरी नॉलेज है कि उनको एतमाद में लेके किया गया ये, अच्छा। क्योंकि माजी जो मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से वो IMF को भी दिख रहा है पाकिस्तान में, इस IMF की बहुत खास नजर है इस वक्त, तो IMF को अपना एतमाद में लेके ये डिसीजन लिया गया है। मैं कहूंगा कि खान साहब को इस वक्त और मजीद, जैसे खान साहब ने कहा हम रेवेन्यू काफी कलेक्ट कर रहे हैं, तो अवाम के मफाद में और ऐसी मजीद चीजें सस्ती करनी चाहिए, ना कि बल्कि दूसरी तरफ से कहीं से महंगाई करके उसकी कसर पूरी की जाए। तो मैं ये एक तजवीज दूंगा कि इस वक्त अवाम का सोचा जाए, चाहे वो अपोजिशन पार्टियां हैं चाहे ये हैं। और अगर जी सवाल मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी जैसे कि अभी हम गुफ्तगू चल भी रही थी, आपको क्या लग रहा है कि खान साहब भी बहुत वादे करके गए थे, आखिर है किसका, जिम्मेदारी किसकी है कराची शहर को बनाना या सिंध को बनाना? सूबाई हुकूमत की है या विफाक ने जितने वादे करके गए थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? देखें, इसमें कुछ जिम्मेदारियां जो विफाक का सेक्शन है वो विफाक की हैं, जो कि उसने माजी में पूरी नहीं की। अब जाके वो मंसूबा, लेकिन वो एक खान साहब की PTI की हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ भी बड़ा पैकेज अनाउंस करके गए थे इस बसेस का, उन्होंने भी नहीं किया। फिर खान साहब ने उसी को कंटिन्यू करते हुए आखिर अवाम की इतनी मीडिया के ट्रायल के बाद जाके इसको पूरा किया, इनके दौर में पूरा हो गया। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था नून लीग के दौर में। एक चीज तो ये, दूसरा सिंध गवर्नमेंट पे भी जिम्मेदारी आती है। बहुत से कराची के सिंध के ऐसे मसले हैं जो कि टोटल सिंध गवर्नमेंट के कंधों पे वो जिम्मेदारी आती है। जैसे आपने रोड का कहा, अपना एक्सीडेंट्स का कहा, पुलिस में अपना मामलात जो हैं बहुत से ऐसे हैं उनको देखा जाए, उनमें शफलिंग की जाए इस तरह से, तो ये चीजें सिंध गवर्नमेंट पर आती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बजाय के इस टाइम ये लड़ाई करने के और इस नाजुक वक्त में अपोजिशन को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को गिराने में कोई फायदा नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट माजी में गलत ही जाएगा कि ये एक रिवायत पड़ जाएगी। जैसे खान साहब ने एक धरने की रिवायत दी, तो आज ये रैली और धरने आइंदा के लिए, तो ये अब बिलावल साहब रैली लेके निकले, कल नून लीग ले, फिर खान साहब वो तो कह रहे हैं ऑलरेडी अगर मुझे इस तरह से उतारा गया तो मैं अवाम में आ जाऊंगा और खुल के बात करूंगा। तो ये गलत रिवायत डाली जा रही है। कल नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है या बिलावल आ जाते हैं वजीर आजम, तो फिर यही होगा, यानी यही रिवायत पड़ती रहेगी कि दूसरे तीन उनको गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, उनको चलाने नहीं देंगे। ठीक है न्याज़ी साहब, ये रिवायत जो आपने डाली है, खान साहब ने डाली है, उसी का शिकार खुद होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खान साहब ने जो रिवायत डाली थी ना, एक धरना दिया था हमने 126 दिन का, जो रिकॉर्ड है, जो आज तक इसको कोई ना तोड़ सका और ना किसी में हिम्मत है। ये कराची से देखे, कराची से निकल रहे पूरी एक अवाम जमे गफीर कहते हैं हम लेके जा रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए,
और अब धमकियां देने लगे जी आप खुद ही छोड़ के चले जाओ। अच्छा, उनको सही है। पता है कि अवाम जो है सिंध में, हमारी सिंध की अवाम ही इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरे पाकिस्तान की अवाम पर इमरान खान पे एतमाद करके बैठी हुई सही है। है। दुनिया में लोग जो पाकिस्तानी हमारे बैठे हुए हैं, इमरान खान पे एतमाद करके रेमिटेंस बल्कि कम करने के बजाय ज्यादा पाकिस्तान में भेज रहे हैं कि हमारा जो रिजर्व बढ़ जाए। इस वजह मुझे से बढ़े हुए हैं। रिवायत की बात याद आई कि रिवायत जो डाली थी खान साहब ने, मुख्तलिफ रिवायत डाली थी, उनमें से ना सिर्फ ये कि धरने की रिवायत थी बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो था वो भरपूर तरीके से किया था, और आज वही सोशल मीडिया जो है उनके गले पड़ा हुआ है। इसके अलावा यू टर्न का एक रिवायत सर डाल दी है। यू टर्न अगर दूसरी जमातों ने लेना शुरू कर दी फिर सर क्या होगा? नहीं देखिए, यू टर्न की कोई ऐसी बात नहीं है। यू टर्न अगर बंदा देखता है कि तो वो कह रहे हैं मैं- कि खान साहब तो देखिए, कह चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। मैं एक रास्ते में जा रहा हूँ और मैं क्योंकि मैं जाना है और दूसरा रास्ता अगर अच्छा हो जाए, उससे फायदा हो हमारे मुल्क का, या कि अगर बंदा यू टर्न ले लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यू टर्न पे कोई वो मसला नहीं है। नहीं, क्यों आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं ठीक है, ना, कि आप यू टर्न लेके बुराई अच्छाई की तरफ चले जाते हैं तो सर अच्छाई की तरफ- यू टर्न ले अच्छा, लें। देखिए, कोई बात नहीं, हम दूसरी कुछ एक नहीं बात बोलेंगे। एक बात ये बताई कि भाई नेशनल बैंक में जो उन्होंने अमेरिका ने वो पाबंदी पाबंदी लगाई, लगाई, जी। देखिए ये वाहिद हमारी गवर्नमेंट है। इसी गवर्नमेंट में एब्सोल्युटली नॉट का जब मुंह पे जवाब दिया जाएगा ना, तो वो ऐसी हरकतें वो करेंगे। ठीक है। और जब ये फैंटास्टिक टी ये भी सही मशहूर है, हुआ, बिल्कुल सही है। फिर शाहमुद कुरैशी साहब ने डीप होल पॉकेट्स का जो ठीक कहा है। गया ना, तो ये चीजें ये सारी ऐसी हैं। बातें ठीक है सर। हम इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल आजाद, बिल्कुल सर, और पाकिस्तान पूरी आजाद अवामी ताकत खारजा के पॉलिसी साथ चल रही खड़ा हुआ है, है। बिल्कुल। ठीक है जी, अब बुखारी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। ये अपना वकार भाई आपने जो बात की, इन्होंने बात बड़ी जबरदस्त की है। मैं कह रहा हूँ ये जो आज इनके साथ हो रहा है, ये इन्हीं की बोए में बीज मिल रहे हैं ठीक इनको। अगर ये गंदम बोएंगे तो इनको गन्ना नहीं मिलेगा, इनको गंदम ही मिलनी चलिए, है। सही। बात ये कि देखो इन्होंने धरने का रिवाज इन्होंने डाला है, ठीक है, तोड़ फोड़ की सियासत का रिवाज इन्होंने डाला है, अच्छा गालियों ठीक की है सर। सियासत का रिवाज सर, इन्होंने डाला टाइम बहुत कम है, था। यू टर्न का सियासत इन्होंने डाला है। देखें मैं ये चाहूंगा, मैं इस वक्त लूट लास्ट मार में का सर, आखिरी बात है सर, मेरा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जो लास्ट मैसेज मेरा ये है कि आप खान साहब सब चीजों को छोड़ के, जी। सब मामला को साइड पर रख के इस मुल्क के बका के लिए सोचें। बखा के लिए सोचिए बखा सर। मैं एक बात आपको कहता जी, हूँ, बकवास देखिए के लिए भाई। मैं एज ए पाकिस्तानी जी। आपको एक मैसेज आपके चैनल के तवज्जुह से देना जी चाहता सर। हूँ, तमाम आवाम को भी और पार्टियों को भी, जी। कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जी। खुदारा पाकिस्तान 5 साल खान साहब की गवर्नमेंट को पूरे करने दिए जाए, ये रिवायत ना डाली दी ठीक जाए, ताकि आइंदा जैसे आज हम कह रहे हैं धरने इस की तरह के रिवायत रिवायत बोझी से काट बचा रहे हैं, तो जो आज ठीक। फिर ये ठीक है, बोएंगे वही इनको काटना पड़ेगा। जनाब बेहद शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानान का कि आप तशरीफ लाए, अपनी राय का इजहार किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में खुशखबरी मिल सकती है। बिलावल साहब ने 5 दिन के धरने का साथ कह दिया है कि जनाब खान साहब खुद ही इस वक्त अपनी सीट को छोड़ दें, वरना क्या होगा 24 घंटे बाद, 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। वकारुल हसन को भी 2 टोक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।